اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے عمرے کا سفر ہے، اب وہ محرم کے ساتھ ہی خواتین کر سکتی ہیں، تو اگر سرکاری طور پر یعنی وہاں کی گورنمنٹ نے اگر آپ کو اجازت دے دی ہے کہ بھئی خواتین بغیر محرم کے بھی اب عمرہ کر سکتی ہے، شرعی طور پر اجازت نہیں اور گورنمنٹ طور پر اجازت دے دی گئی، تو ایسی صورت میں کیا اس بات کو جواز بنا کر کے نہیں، جب سرکاری طور پر گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے تو پھر شرعی طور پر اجازت ضروری نہیں ہے، کیا اس طرح عمرہ کیا جا سکتا ہے بغیر محرم کے؟ کچھ قوانین جو شرعی طور پر احکام ہوتے ہیں نا، وہ تو ملکی قوانین کے اوپر بیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملکی قانون کے پابند نہیں ہوتے، شریعت کا اپنا حکم اس میں ہوتا ہے۔ بہت اچھا، جیسے مثال کے طور پر سگنل توڑنا ہے، یہاں پر شرعی کا حکم جو ہے نا، وہ شرعی حکم ملکی قانون کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بالکل صحیح، چونکہ یہ قانونی طور پر منع ہے، لہٰذا سگنل توڑنا گناہ ہوگا۔ لیکن یہ جو محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اگر یہ مثال کے طور پر کوئی عمرے پر نہیں جا رہی، اس کے علاوہ بھی کوئی سفر کر رہی ہے صحیح، اور وہ شرعی مسافت پر ہو، تو وہاں پر بھی شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا ہے۔ اللہ، لہٰذا عمرہ ہو یا عمرے کے علاوہ کوئی سفر ہو، چاہے کسی بھی ملک کی کسی بھی حکومت نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہو، جب تک شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی آپ اس چیز پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور عمرہ کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر عورت کو یہ کہا جائے کہ وہ بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے، اللہ اکبر، شرعی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، ایون کہ حج کا معاملہ بھی اگر دیکھا جائے نا، تو عورت پر حج کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ محرم کے اخراجات موجود ہوں صحیح، اور محرم ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے خود اس پر جو ہے نا وہ ادائیگی معاف کر دی۔ لہٰذا یہ چونکہ حکومت کے قانون پر موقوف نہیں، شریعت کے قانون پر موقوف ہے، لہٰذا اب چاہے حکومت نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، عورت سفر نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، واضح طور پر بیان کر دیا کہ صرف مسئلہ عمرے کے سفر کا نہیں ہے، بلکہ سفر کہیں کا بھی ہو، شریعت کے حکم کو مقدم رکھا جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔